مبارک ہے ہمارا رب یہوہ پاک خدا، مبارک ہے اس کا پیارا بیٹا خداوند مسیح یشوع، جن کے پاک نام سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 4 سے 5 مناظرے حکیم عمران ثاقب صاحب سے مسیحی علماء کے ہو چکے ہیں، اور اس میں مضمون یہ تھا کہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے یہ بیان کیا اور انہوں نے ڈفرنٹ پوسٹس لگائیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ماں نے بچہ نہیں جنا جو بائبل مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح ناصری کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ ان کی دلیل اور ان کا یہ چیلنج اپنی جگہ پہ اس لیے درست تھا کہ بائبل مقدس میں آیات موجود ہیں جن کے سبب اور جن کی بنیاد پر حکیم عمران ثاقب صاحب نے اپنا مقدمہ رکھا ہوا تھا۔ لہذا حکیم عمران ثاقب صاحب نے جو چیلنج کیا اس کے جواب میں مسیحی علماء میدان میں آئے اور ہر ایک نے اپنی اس بساط کے مطابق جو ان کو شرع سے ناواقف ہونے کے سبب سے حاصل ہے شرمندہ ہوتے رہے۔ حکیم صاحب کے دلائل کو کسی طرح سے بھی کسی بھی مسیحی عالم نے اطمینان بخش طریقے سے رد نہ کیا، بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ تمہارا بچہ خراب ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں، تو وہ بندہ اپنے بچے کی خامیوں کو ماننے کی بجائے یہ کہے کہ تمہارا بھی تو بچہ خراب ہے۔ یہ سلسلہ ہمیں ان مناظروں میں سننے اور دیکھنے کو ملتا رہا۔ حکیم صاحب کا جو سوال تھا یا چیلنج تھا وہ اپنی جگہ، انہوں نے اپنی سوچ اور جو وہ تشریح سمجھتے تھے انہوں نے اس کے مطابق چیلنج کیا۔ اب اس کے جواب میں ہمارے مسیحی علماء کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قدم اپنا جہنم میں رکھیں گے تو کیا خدا تعالیٰ معاف کرے جی کہ اللہ تعالیٰ بھی جہنم کا حصہ ہو گئے، سو اینڈ سو، اس طرح کی۔ بھائی آپ کے ساتھ چیلنج ان کا یہ تھا کہ آپ بائبل مقدس میں سے مسیح یشوع کو یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کو باشرع، صادق، راست باز اور کامل، بے گناہ ثابت کرے، جس میں آپ نے اتنے کمزور دلائل دیے۔ مثلا انہوں نے ایک آیت مقدسہ رکھی کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ اب اس کا سوال کا جواب آپ کو بائبل مقدس میں سے دینا ہے کہ کیسے مسیح عورت سے پیدا ہونے کے باوجود وہ انوسینٹ ہیں، گناہ سے پاک ہیں،
لیکن ہمارے علماء صرف ایک ہی راگ بیان کرتے رہے، چونکہ یسوع مسیح ناصری خدا ہیں، چونکہ یسوع مسیح ناصری خدا ہیں، چونکہ خدا پیدا ہوا، چونکہ خدا زمین پر آیا، چونکہ خدا نے جنم لیا، وہ محض انسان نہیں تھے، وہ کامل انسان تھے، کامل خدا تھے۔ ان باتوں سے ان کو کیا لگے؟ آپ کو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کامل خدا تھے، حتیٰ کہ یہ بھی الفاظ نہیں ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان تھے، یہ بھی الفاظ نہیں ہیں، وہ کامل بنا کے الفاظ ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ راست باز ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے مخالفین، شریعت کے مخالفین ہیں، جن کو شرمندہ کرتے ہیں یہ مسلمان علماء اور درست کرتے ہیں، یہ میری ویڈیوز کے کلپ بھی بنائیں گے اور ڈیفرنٹ زاویوں اور اینگلز بھی دیں گے، تصویریں بھی بگاڑیں گے، سب کچھ قبول ہے۔ شرمندہ آپ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ہیں ہی بے شرم۔ جو شرع کو نہیں مانتا، خدا کے اس کلام کو جانتا ہی نہیں، وہ بے شرم ہی تو ہوتا ہے۔ لہذا میں سمپل ویڈیو تھوڑی شاید لمبی ہو جائے کیونکہ بات ایسی اہم ہے۔ میں نے آج پوسٹ لگائی کہ جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ کا چیلنج کوئی بھی نام نہاد مسیحی مناظر اس پہ آپ کو اطمینان بخش جواب نہیں دے سکا۔ تمام ہی دائیں بائیں کی ہی مارتے رہے اور مسیحیت کو اور مسیح کے نام کو بدنام کرنے کا ہی سبب بنے۔ اور یہ مسیحی علماء جو علماء بنے بیٹھے ہیں، خاص طور پر جو آخری مناظرہ ہوا، جناب محترم عزت مآب تقدس مآب میتھیو سولومون صاحب سے، انہوں نے تو سب پہ پانی ہی پھیر دیا ہے۔ اس مناظرے نے سب پچھلے جو مناظرین تھے، شفیق کمل صاحب سے لے کے پرویز صاحب تک، درمیان میں یوسف صاحب بھی آئے، مجھے یاد نہیں کسی اور سے بھی مناظرہ، بہرحال 4 یا 5 یہ آخری مناظرہ تھا ان کا۔ سب کو ہی اس مناظرے نے دھو کے رکھ دیا ہے، مسیحی علماء کو، ان کے کیے کو، ان کے پڑھے کو، لکھے کو۔ اس کی صرف ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے مسیحی بھائیوں اور دوستوں، آپ لاکھ میرے دشمن سہی، مجھ سے دشمنی رکھیے، آپ کو یہی پسند ہے بھلے رکھیے، لیکن یہ جو بائبل مقدس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اسی میں سے میں جواب دینے لگا ہوں، حکیم صاحب کو نہیں، کیونکہ میں اس اسلامی علوم کا نالج میرے پاس نہیں ہے، بہت ایک سطحی سا نالج ہے، جو گریجویشن تک ہم نے اسلامیات پڑھی، اس میں جو ایک جنرل نالج اسلامیات کا ہوتا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ میرا یہ سبجیکٹ رہا ہی نہیں۔ اسی لیے میں مسلم علماء سے مناظرے کرنا پسند بھی نہیں کرتا، اور ویسے بھی میں نے مناظرے کرنے اب بند کر دیے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے، حاصل نہ ہونے سے میرا مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے بعد میں نکلتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیچڑ ہی اچھالے جاتے ہیں۔ گزارش میری یہ ہے کہ رضوان اصغر صاحب نے ایک بہت قیمتی اور عمدہ سوال کیا جناب میتھیو صاحب سے۔
مناظرے کے دوران، یہ لاسٹ مناظرے کے دوران رضوان اصغر صاحب نے، جو خود بھی دینی عالم ہیں، انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت با مقصد سوال کیا. ان کے سوال میں انتہائی وزن تھا، لیکن آگے سے جو نام نہاد مسیحی مناظر صاحب تھے، انہوں نے بے انتہائی بے مطلب، بے مقصد اور نالائکی کا جواب دیا. یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے مناظرین صاحبان کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو بہت بڑے کارنامے کر کے دکھا رہے ہیں. کارنامے آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ نوجوان نسل آپ کے بے تکے جوابوں سے مایوس ہو رہے ہیں. سوال یہ تھا، جناب رضوان صاحب نے سوال یہ کیا کہ یوحنا کی انجیل، یوحنا کی معرفت انجیل میں جو واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے سامنے ایک زناکار عورت کو لایا گیا، اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے رضوان صاحب نے یہ سوال رکھا. سوال یہ تھا، انہوں نے حزقییل کی معرفت خدا کا کلام چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر اس کی 45، چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 45، اس کو انہوں نے کوٹ کیا اور پڑھا. سنیے گا. انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس آیت مقدسہ میں حزقییل 23 باب کی 45 ورس جو ہے، لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتویٰ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں. یہ ورس انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ اس ورس کے تناظر میں، اس کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، کیا خداوند یسوع مسیح ناصری نے صادق ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ یعنی رضوان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ حزقییل کے مطابق صادق کو چاہیے کہ وہ زناکار، بدکار عورتوں پر اور جو خونی عورتیں ہیں ان پر وہ فتویٰ دے. فتویٰ دینے سے مراد یہ کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے اور مقدس شریعت کے مطابق فیصلہ دے کہ اگر وہ عورت زناکار ہے اور ثابت ہے تو اسے زناکاری کی سزا دے. اگر عورت پر خونی ہونے کا الزام ہے تو وہ اس کے الزام کو، اگر عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے الزام، تو اس کو وہ سزا کا حکم دے. اصل بات اس آیت مقدسہ میں یہ ہے. رضوان صاحب نے کہا کہ اس آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح ناصری نے یوحنا کی معرفت انجیل میں اس زناکار عورت کو کیوں عدل اور انصاف کے مطابق اور شریعت کے مطابق سزا کا حکم نہیں سنایا؟ تو رضوان صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری صادق نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے زناکار عورت پر شریعت کے مطابق درست فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اسے چھوڑ دیا. بالکل رضوان صاحب کی بات میں 100% وزن ہے. اب آگے سے جناب محترم میتھیو صاحب یہ فرماتے ہیں
چونکہ یسوع مسیح ناصری خدا ہیں، خدا کی اپنی مرضی، وہ جب چاہے قانون کو بدل لے۔ وہ پہلے قانون اور تھا، اسی نے دیا تھا، پھر بعد میں اسی یسوع نے اسے معاف کر دیا۔ اب جو ان پڑھ ہیں وہ کائنڈلی اس ویڈیو کو پہلی تو بات ہے دیکھیں ہی نہ، کیونکہ آپ کے دماغ سے یہ باتیں اوپر کی ہیں۔ اور اگر کوئی خدا کے کلام کو سمجھنے والا میری بات کو سن رہا اور دیکھ رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ رضوان صاحب نے خود کہا وہاں پہ کہ سٹینڈرڈ کیا تھا، معیار کیا تھا یہودیوں کے پاس کہ وہ ایک نبی کو یا بقول میتھیو صاحب کے خدا کو پرکھیں، خدا کو جانیں کہ آیا یہ ریئل گاڈ ہے یا یہ ریئل پروفٹ ہے، کیا یہ خود شرع سے واقف ہے۔ وہاں پر میتھیو صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح نے ہی یہ قانون بنایا تھا، یسوع مسیح نے ہی اس قانون کو بدل بھی دیا۔ کیا حکمت والے جوابات ہیں۔ اب میں حکیم صاحب کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسیحیوں کو بتانے لگا ہوں کہ مسیح خداوند نے بالکل درست فیصلہ کیا، خدا ہونے کے ناطے فیصلہ نہیں کیا۔ سمپل سادہ سی بات ہے جو ان بے شرع لوگوں کو پتہ نہیں، اور یہ نت ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری اور ان کے دین کو بدنام کرواتے ہیں۔ سمپل سا جواب ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ رضوان صاحب کو بھی اس کا جواب پتا ہوگا، اور حکیم صاحب کو بھی، اور دیگر وہاں جو رفقا بیٹھے تھے ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس کا جواب اصل میں یہ ہے، جو کہ اس مسیحی عالم کو پتہ ہی نہیں تھا، اور چلے ہیں یہ مناظرے کرنے، صرف گوروں کو لوٹنے، ڈونیشن اکٹھی کرنے۔ کوئی وزٹ دبئی کا کرتا ہے، کوئی ہالینڈ کا کرتا ہے، بھائی لاکھ کرو، مسیحیت کو بدنام نہ کرو، کچھ پڑھ لو، خدا کا واسطہ پڑھ لو۔ ہر ٹائم یہ گھومنے پھرنے پہ لگے رہتے ہو، بائبل مقدس کو بھی وقت دو، درست تشریحات کو بھی وقت دو، تاکہ تمہارے ان احمقانہ جوابات سے ہمیں اور میرے دوسرے مسیحی بھائیوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اب اس کا سادہ سا جواب سنیے، بلکہ ایک دو آیات اور بھی پڑھنا چاہوں گا۔ حزقییل 18 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، میں وہ رضوان صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانے لگا ہوں۔ حزقییل 18 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں۔ اب صادق کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے کام عدالت اور انصاف کے مطابق ہوں۔ پھر آیت مقدسہ 18 کی 9 میں لکھا ہے، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستے سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے، خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ راستے سے فیصلہ کرنا تو صادق کی پہچان ہے۔ اب اگر وہاں پر بقول میتھیو صاحب کے خداوند یسوع مسیح ناصری نے بطور خدا اس زناکار عورت کو معاف کر دیا، تو عدالت والے دن وہ عورتیں جو پہلے سنسار ہوئی ہوں گی، فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں، ہوئی ہوں گی، ڈھیروں یا اکا دکا جو بھی واقعات ہوئے ہوں گے، کیا وہ عدالت والے دن کھڑی ہو کے یہ نہیں کہیں گی کہ ہم سسک سسک کے مریں؟ وہ زناکار بندہ بھی کہے گا کہ میں سسک سسک کے مرا، لوگ مجھے پتھر مارتے رہے،
ہم روتے رہے، چیختے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ 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 پکارتے رہے، مگر ہم پر کسی نے رحم نہ کیا۔ لیکن اے خداوند، آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، تو کیا یہ منصف خدا ہے؟ ایسے خدا کو آپ منصف کہتے ہیں؟ اب آپ کے پاس عذر یہ ہونا ہے اس کی اپنی مرضی ہے جی، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے۔ اگر یہ اس کی اپنی ہی مرضی ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہ بخشے، پھر نیک اعمال کرنے کا رٹا کیوں لگاتے ہیں؟ اور بد اعمال کرنے والوں کو کیوں ڈراتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے؟ جب دونوں گھروں کا ہی فیصلہ رب کی اپنی مرضی پہ ہے، ہو سکتا ہے پپو شرابیے کو جنت میں بھیج دے، توبہ توبہ، اور جارج صادق کو جنت کی بجائے جہنم میں بھیج دے، اور وہ پپو شرابیے کو جنت میں بھیج دے۔ کیا بات ہے کہ چونکہ اس کی اپنی مرضی ہے جی، یہ میں جانتا ہوں آپ کے پاس یہی عذر ہے کہ ادھر والے کو ادھر کر دے، ادھر والے کو۔ بھائی اس دنیا میں رہ کے پھر نیک اعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر یہی انصاف ہے تو؟ اب تقریباً 21 منٹ ہو چکے ہیں ویڈیو کو۔ ایسا ہمارا خدا نہیں ہے، وہ غیر منصف نہیں ہے کہ جنتی کو جہنمی کر دے، جہنمی کو جنتی کر دے۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے، چونکہ آپ خدا کی شریعت سے ناواقف ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ نے کلام کو کلام کی تفہیم کے مطابق پڑھا نہیں ہے، آپ کے چیلے چماٹے بھی آپ جیسے ہیں، وہ آپ کے سامنے بلے 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 کرتے رہیں گے، حقیقت سے آپ لوگ ناواقف ہیں، لہذا آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے کہ مسیحیت کو بدنام کروانا ہی کروانا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے۔ اب میرے مسیحی بھائیوں جو مجھے 20-22 منٹ سن چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوئی 10-15 منٹ اور سن لیجئے گا، اور مسئلہ حل ہونے لگا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے سامنے کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی معرفت انجیل میں واقعہ وہاں سارا نہیں پڑھوں گا چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ 12 باب لوکا کی معرفت انجیل، اس کا باب نمبر 12، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اور رہ جائیں گی، لیکن میں اتنی ساری بات بیان کر دوں کہ رضوان صاحب کا جو سوال تھا اس کا آسان ترین جواب جو اس محترم میتھیو صاحب کو نہیں پتا تھا، اور یہ دائیں بائیں کی ہانکتے رہے اور بے عزت ہوتے رہے، اور مسیحیوں کو بھی بے عزت کروایا چونکہ یہ پوری مسیحیت کے نمائندے بن کے وہاں جاتے ہیں۔ اچھا، لوکا 12 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، میں اس آیت مقدسہ کو آیت نمبر 13 سے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، اے خدا نہیں کہا، اے استاد، اے ربی، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اب اپنے خدا کا جواب سنیے گا میتھیو صاحب، آپ اور آپ کے چیلے چماٹے اپنے خدا کا جواب سنیے گا، جبکہ میرے خداوند یسوع مسیح کا جواب سنیے گا۔ میرے خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا، اس نے اس سے کہا، میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟
میں تو منصف نہیں ہوں، نہ ہی میں بانٹنے والا ہوں، نہ ہی میں جج ہوں. He was Rabbi at that time. He was Messiah. He is Messiah. He will be judge in the future. اس وقت مسیح خداوند جج نہیں تھے. مسیح خداوند اس وقت ایک ربی، ایک استاد اور مسایہ کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، خادم کی خدمت. نہ وہ بطور بادشاہ بیٹھے ہیں، نہ بطور جج بیٹھے ہیں. مسایہ نے کہا کہ یہ مجھے کس نے تمہارے لیے منصف مقرر کیا کہ میں تمہاری یہ حصوں کی ڈویژن کروں؟ چونکہ یہ معاملات عدالت کے سپرد ہیں، عدالت نے یہ کرنے ہیں، تو مسایہ نے تو وہاں صاف کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ جج ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کے لیے میں جج نہیں ہوں. ججز بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، اپنا مسئلہ مقدمہ لے کر جاؤ تاکہ تمہارا مقدمہ وہاں سنا جائے اور ڈیسیجن ہو. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر آ جاتے ہیں یوحنا کی معرفت انجیل میں. میں صرف چند ایک حوالے بس کوٹ کر دوں گا، پڑھوں گا نہیں. یوحنا کی معرفت انجیل میں سب سے پہلی بات یہ ہے، لکھا ہے آیت نمبر 8 چیپٹر نمبر 8 اس کی ورس نمبر پہلی سے ہی سٹارٹ کرنے لگا ہوں. پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ یوحنا کی انجیل میں، جب میں سچی باتیں کرتا ہوں تو یہ نام نہاد پروفیسر حضرات اور چیلے چماٹے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ کلیسیا کو سچائی پتہ چلے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ کلیسیا ان حقائق کو جانے؟ اب یہ والا جو واقعہ ہے یوحنا کی معرفت انجیل میں بریکٹ میں ہے. پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 11 تک یہ عورت والا واقعہ بریکٹ میں ہے. جو کلیسیا میں سے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے پادری صاحب سے پوچھئے گا کہ جو حصہ بریکٹ میں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. جو حصہ بریکٹ میں ہے وہ کیوں بریکٹ ڈالی جاتی ہے؟ یہ آپ اپنے ان پادریوں سے، یہ پیٹ پالو پادریوں سے اور ان کے چیلوں چماٹوں سے، یہ ان کے ایونجلسٹ، ایلڈر، بابو فلان فلان فلان، یہ ان سے پوچھئے گا تاکہ آپ کو اصلیت بتائیں کہ یہ بریکٹ کے اندر جو آیات ہوتی ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتی ہے یہ بریکٹ. لکھا ہے اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد. یہ کہتے ہیں اسرائیلی جان گئے تھے کہ وہ خدا ہے، اسرائیلی جان گئے تھے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسرائیلی جان گئے تھے کہ وہ خود کو خدا کہتا ہے. کتنا آپ پہ ترس آتا ہے مجھے. اے استاد. They are not calling him, oh God, oh holy God, not at all. ربی، ٹیچر، استاد. یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. اب یہاں سنیے گا، جب عین فعل کے وقت یہ پکڑی گئی ہے تو ویئر از میم، ویئر از بوائے ود ہوم شی واز. یہ
پادری میتھیو نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ بے شرع لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب عین فعل کے وقت وہ پکڑی گئی ہے، مقدس تورا میں لکھا ہے کہ دونوں عورت اور مرد جو ہیں وہ سنسار کیے جائیں۔ اس کی غیر شادی شدہ کے لیے ڈیٹیل اور ہے، شادی شدہ کے لیے ڈیٹیل اور ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم سے پوچھیں شریعت والوں سے، مسیحیوں ہم سے پوچھیں۔ توحیدی ہونے کی میں آپ کو دعوت نہیں دیتا، بھلے تثلیثی رہو، بھلے اونلی جیزس رہو، بھلے ایکس رہو، وائی رہو، زیڈ رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ غرض ہے، اور میں منت کر کے کہتا ہوں، کلام کو تو سیکھ لو، کلام کو تو سمجھ لو۔ 2 خداؤں کو مانو، 3 کو مانو، بھلے 10,000 کو مانو، مجھے تم سے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم جانو، رب جانے، کم از کم تشریحات کلام کی وہ تو درست کرو۔ اب یہاں پر عین فعل کے وقت پکڑی گئی عورت ہے۔ جب عین عورت اور مرد کو اوپر سے جا کے پکڑ لیا ہے تو مرد کہاں ہے؟ یہ جو میتھیو صاحب اگر متھا مارے نا دیوار کے ساتھ تو شاید کوئی بات بن جائے۔ ان سے کہیں متھا ماریں، اپنا متھا مارو۔ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح ناصری کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو روح القدس کے مسح سے بھرے ہوئے ہیں، جو انبیاء میں افضل ترین ہیں بائبل مقدس کے مطابق، who is servant of God، سردار کاہن، زمین اور آسمان پر حکومتی اختیار، اس ہستی اور اس شخصیت کو کیا یہ متھا مار یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے؟ یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں ملی بھگت سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ متھا ماروں کو نہیں پتا، میرے مسایہ کو تو پتا ہے۔ لکھا ہے کہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ سب سے پہلی دلیل کہ مرد کہاں ہے؟ جب دونوں اکٹھے تھے ایک جگہ پہ تو مرد کہاں ہے؟ دونوں عورت اور مرد اگر بدکاری زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو دونوں میں سے ایک کی بھی غیر موجودگی میں شرع کا حکم نہیں لگ سکتا۔ اب ان متھا ماروں کو تو پتہ نہیں ہے، یہ آئیں بائیں شائیں قانون بدل دیا، پھر یہ بدل دیا، وہ بھائی شرم کرو۔ خدا لا تبدیل ہے، خدا کے آئین قوانین لا تبدیل ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں خدا خود آیا شریعت پر عمل کرنے کے لیے، یہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے کہ بقول آپ کے اپنے ہی قوانین کو توڑ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے شریعت پہ عمل، بقول آپ کے سبت کو توڑ رہا ہے، یہ ہوتا ہے شریعت پہ عمل۔ اور جس نے شریعت کو توڑا وہ بے گناہ کیسے رہا؟ بقول آپ کے، آپ کہتے ہیں شریعت کو اس نے توڑ دیا، بدل دیا۔ Then he was not innocent, but we believe he was, he is forever innocent۔ وہ بے گناہ تھے، ہیں اور اب تک بے گناہ ہیں، راست باز ہیں، کامل ہیں۔ پھر آگے آیت میں لکھا ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ جی کہاں لکھا ہے یہ حکم؟ یہ اگر مسیحی نام نہاد علماء اور ان کے چیلے چماٹے پڑھیں
کہ کہاں یہ حکم لکھا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. عدالت کبھی لا کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. چلے شریعت تو ویسے ہی آپ کے لیے قیامت بن جاتی ہے نا، موت بن جاتی ہے. یہ ہوا کی شریعت. کبھی دنیاوی قوانین نہیں پڑھ لیں، کرمنل لا کو پڑھ لیں، سول لا کو پڑھ لیں. ہر ایک قانون کے لیے ایک پروسیجرل لا ہے، اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ یہ جس بندے نے قتل کر دیا تو سیدھا پھانسی دے دو، نہیں، پروسیس ہوتا ہے گواہوں کا، واقعات کا، یہ ہوا کیسے، پیچھے موٹیویشن کیا تھی، سو اینڈ سو لمبی باتیں ہوتی ہیں.